بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، اللہ تبارک تعالی نے انسانوں کی ہدایت، ان کی فلاح اور کامیابی اور کامرانی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک بے شمار انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. سارے لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو سیدھی راہ دکھلائی جائے، انسانوں کو صحیح اور سیدھا راستہ جو اللہ تک پہنچنے والا ہو اس کا پتہ بتلایا جائے. سارے انبیاء علیہم السلام نے یہی پیغام دیا. آج ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت، پورا لایا ہوا دین، پوری لائی ہوئی احکامات سے بھری ہوئی شریعت ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے. علماء نے بیان کیا ہے کہ پوری شریعت کے 5 حصے ہیں. پہلا حصہ عقائد سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا حصہ عبادات سے تعلق رکھتا ہے، تیسرا حصہ معاشرت سے تعلق رکھتا ہے، اور چوتھا حصہ معاملات سے تعلق رکھتا ہے، اور 5واں حصہ اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہے. میرا آج کا موضوع معاملات کے اوپر ہے. ایک معاملات کا موضوع ایک اتنا وسیع اور اتنا پھیلا ہوا موضوع ہے جسے چند منٹوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. جس کی پہلی قسم ہے حقوق. حقوق کیا چیز ہے؟ ہر انسان ایک ڈاکیے کی طرح ہے. جس طریقے سے ایک ڈاکیا صبح اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہے اور ہر گھر میں ایک خط پہنچاتا ہے اور اس کی یہی ڈیوٹی رہتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے انسان کی بھی یہی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ وہ صبح اٹھے تو اسے اپنے بیوی بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اسے اپنی اولاد کو بھی دیکھنا ہے، اسے اپنے والدین کو بھی دیکھنا ہے، اسے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کی بھی رعایت کرنی ہے. گویا صبح سے اٹھ کر اسے اپنی ڈیوٹی اور کام میں اور ذمہ داری میں لگ جانا ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ رحمان کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، کہ تم انصاف قائم کرو، میزان کو قائم کرو، میزان میں کمی اور بیشی مت کرو. میزان اور ترازو سے مراد کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے درمیان انصاف قائم ہونا چاہیے، عدل قائم ہونا چاہیے. اور یہ عدل اور یہ انصاف ایسی چیز ہے جسے اللہ رب العزت والجلال نے بہت پسند کیا ہے اور اپنی ذمہ داری میں لیا بھی. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا نظام یہ بنایا کہ تمہیں عدل پر نہیں چلنا بلکہ فضل پر چلنا ہے. جس کو جتنا حق دینا ہے اس سے زیادہ دیا جائے، اس کا نام فضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عدل سے بھری نہیں ہے، فضل سے بھری ہوئی ہے. آپ جہاں پر بھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھیں گے، گویا پورے انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، سب نے فضل کی بات کہی ہے. جو وہ تبلیغ کرتے ہیں، جو وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، جو وہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھلاتے ہیں، اس میں انبیاء علیہ السلام نے یہ فرمایا ان اجری الا علی اللہ، جو کچھ بھی میں کام کرتا ہوں اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہوں، اس کی اجرت تمہارے ذمہ نہیں، اس کا معاملہ تو اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ سب کچھ دینے والے. گویا حقوق ایک ایسی چیز ہے جس کو اس دنیا میں مکمل کرنا چاہیے. اور کوئی بھی کام کوئی شخص کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے گا
تب بہت سارے جھگڑے، بہت ساری مصیبتیں اور بہت ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ کوئی بھی شخص ہو اور وہ کسی کے ساتھ احسان کر رہا ہو، کوئی اچھا برتاؤ کر رہا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرے تو بہت ساری پریشانیاں حل ہوں گی۔ وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ احسان کیا اور سامنے والا میرے ساتھ یہ احسان نہیں کر رہا ہے، میرے ساتھ اسے اچھائی کا معاملہ کرنا چاہیے اور یہ شخص میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہیں کر رہا ہے۔ یہ بات اس وقت آئے گی جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے، اور جب آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا ہوگا، کسی کے حقوق کی ادائیگی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے گئے ہوں گے، تو پھر یہ تمام دوسرے سے کچھ چاہنا ختم ہو جائے گا کہ میں نے جو کام کیا ہے یہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ انشاءاللہ اس کا بدلہ ضرور اور ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے، تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات بکثرت ملتی ہے کہ وہ حق دینا جانتے تھے، لینا نہیں جانتے تھے۔ ہر شخص کی یہ ذمہ داری بن جائے کہ ہم ایک شخص کا اپنا حق جو میرے اوپر بنتا ہے وہ ہم ادا کریں گے، اپنا حق ہمارا جو بنتا ہے اسے ہم مانگیں گے نہیں، تو مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ہر شخص یہ سمجھے کہ میرے اوپر جو ذمہ داری ہے ہم اس کو ادا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب عمل کے میدان میں آتے تھے تو سب سے پہلے اگلی صف میں نظر آتے تھے، کیونکہ حق دینا ہے، اور جب مال غنیمت کی بات آتی تھی، کوئی چیز لینے کی بات آتی تھی تو مجلس سے غائب ہو جاتے تھے کہ مجھے اپنا حق نہیں لینا، مجھے تو صرف دوسروں کا حق دینا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی ذات تو اتنی بے لوث ہوتی ہے کہ پوری زندگی انہوں نے جو بھی تبلیغ، جو بھی احکامات، انسانوں کی رہنمائی، انسانوں کی بھلائی، انسانوں کی کامیابی کے لیے، انسانوں کی خیرخواہی کے لیے جو بھی کام کیے، وہ تمام کام کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد کہتے ہیں اجرت اللہ کے ذمے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جتنا بھی اپنا اثاثہ، اپنی وراثت، اپنی زمین و جائیداد، مال و دولت چھوڑ کر جاتے، انسان تو یہ چاہتا ہے چلو ہم نے کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہماری اولاد اٹھا لے گی، ہمارے رشتہ دار اٹھا لیں گے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ نہیں۔ وہ تو جو کچھ بھی چھوڑ کر جاتے ہیں ان کی تمام جائیداد، ان کی تمام وراثت صرف اور صرف امت کے لیے نچھاور ہو جاتی، اپنی اولاد کی میں بھی تقسیم نہیں ہوتی۔ اس سے زیادہ بے لوث اور اس سے زیادہ حقوق کو ادا کرنا اور اپنے حقوق کو نہ لینے کی مثال کہاں مل سکتی؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دن کھانا پیش کیا گیا اور وہ روزے سے تھے، کھانے کو دیکھ کر رونے لگے اور وہ روئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع کو یاد کر کے۔ کیا واقعہ تھا؟ جس وقت ان کا جنگ کے اندر انتقال ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے، ان کے کفنانے کے لیے اتنا بھی کفن نہیں تھا کہ پورا جسم ڈھانپ دیا جائے۔ اگر چہرہ چھپایا جاتا تھا پیر کھل جاتے تھے، پیر چھپایا جاتا تھا چہرہ کھل جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرہ چھپا دیا جائے اور پیر کے اوپر پتے اور گھاس ڈال دی جائے اور اس سے ان کے جسم کو چھپا دیا جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو یاد کر کے رونے لگے اور کہنے لگے کیا شخصیت تھی وہ کہ دنیا سے چلی گئی اور اس نے دنیا کا کتنا حصہ لیا، وہ سب کچھ اپنا حصہ، اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دی کہ مجھے دنیا میں نہیں لینا، گویا جاتے جاتے پورا کفن بھی لے کر نہیں گئے اور سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا کہ آخرت میں لے لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ اپنے حقوق کو لینے کے لیے احتجاجات ہو رہے، ہڑتالیں ہو رہی، بھوک ہڑتال ہوتی ہے، دھرنے دیے جا رہے کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں۔ مسئلہ یہ ہے ہر شخص اگر یہ ذمہ داری لے لے کہ ہمارے اوپر جو حقوق کسی بھی شخص کے عائد ہوتے ہیں ہم سب سے پہلے ان کو ادا کریں گے تو اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر مجھے معاف کیجئے گا، ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ بھی دھرنا دیتے ہیں، ہڑتالیں کرتے ہیں کہ میری مانگیں پوری کی جائیں، میری سیلری بڑھائی جائے،
اگر کسی شخص کا نقصان ہوتا ہے اور وہ نقصان صرف اسی کی ذات تک رہتا ہے، چلو اتنی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر میری ذات کا نقصان کسی دوسری ذات تک پہنچ جائے تو پھر یہ اچھی بات نہیں، بڑی دکھ کی بات ہے۔ ڈاکٹر اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، مریض بیماری میں تڑپ رہا ہے، جان بھی چلی جاتی ہے، ہم اپنے حقوق کو لینے کے لیے دوسرے کی جانیں بھی ہمارے سامنے جا رہی ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں صرف اپنا حق چاہیے، دوسرے کے حقوق ادا نہیں ہوں گے۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ذمے جو بھی حقوق آتے ہیں ان کو ادا کرے۔ ٹیچر ہیں کالج میں، اسکولوں میں، وہ بھی دھرنے دیتے ہیں، وہ بھی ہڑتالیں کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھیں کہ ہمارے سامنے جن طلباء نے، جن اسٹوڈنٹ نے بیٹھ کر کے پڑھنے کے لیے ذمہ لے رکھا ہے، ان کے حقوق کیا ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کہیں ان کے حقوق ہم سے پامال تو نہیں ہو رہے؟ کہیں ان کے حقوق ہم سے چھوٹ تو نہیں رہے؟ اگر یہ ذمہ داری ہمارے سامنے آ جائے اور ہر شخص اپنے حقوق جو اس کے ذمے آتے ہیں وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ نہ احتجاجات ہوں گے، نہ دھرنے دیے جائیں گے، اور نہ ہڑتالیں ہوں گی۔ اور پھر یہ حقوق اور یہ عدل و انصاف کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے قیامت کے دن کا نام ہی یوم الدین رکھا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، یعنی وہ دن جس دن صرف بدلہ ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت والجلال نے یہ عدل ایسا قائم کیا کہ جو اس کے مکلف بھی نہیں ہیں ان کے اوپر بھی عدل کو قائم کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکریوں کو زندہ کیا جائے گا اور وہ سامنے ہوں گی۔ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو بغیر سینگ والی بکری کو وہ طاقت دی جائے گی کہ وہ سینگ والی بکری کو مارے، اور حساب برابر ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا۔ وہ تو جانور ہیں، وہ مکلف نہیں ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت والجلال نے ان کے درمیان انصاف کو قائم کیا، اس بات کے لیے کہ حقوق کو ادا کرنا، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ ادھر کفار اور مشرکین اور جو توحید اور رسالت کا اقرار کرنے والے نہیں ہیں، وہ اپنے دل میں تمنا اور آرزو رکھیں گے اور یہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، میرا بھی جنت اور جہنم کا حساب نہ ہوتا تو میں بہتر ہوتا، وہ یہ تمنا رکھیں گے۔ اور آج ہر اعتبار سے دیکھا جائے کوئی بھی شخص اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ ہر شخص اگر ذمہ داری لے لے کہ ہمارے اوپر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ہم ان کو سب سے پہلے ادا کریں گے تو تمام کے تمام حقوق ادا ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کے درمیان یہ بات بتلائی کہ سب سے پہلا حق اگر کسی کے اوپر عائد ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے اپنے جان اور اپنے جسم کا حق۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جسم کے ساتھ جو حقوق شریعت کے طور پر ملے ہیں ان کی ادائیگی کرے۔ کیا ہے سب سے پہلا حق؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے جسم کی خوبصورتی کا خیال رکھنا ہمارے جسم کا سب سے پہلا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورتی کے لیے اپنے سروں میں تیل لگایا کرتے تھے، خوبصورتی کے خاطر اپنے سر میں کنگھی کیا کرتے تھے، خوبصورتی کے خاطر آپ لباس پہنا کرتے تھے، اور لباس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسو ثیاب البیاض، کہ سفید کپڑے پہنو، فإنها اطہر و اطیب، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ پاکیزہ اور بہت زیادہ عمدہ ہے۔ لباس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ٹوپی بھی آتی ہے، عمامہ بھی آتا ہے، موزے بھی آتے ہیں، پائجامہ اور کرتا اور قمیص بھی آتی ہے۔ قمیص پہننا اور پائجامہ پہننا، عمامہ لگانا، موزے پہننا، ٹوپی پہننا، یہ تمام چیزیں لباس کے اندر آتی ہیں۔ اور اس وقت آپ نے حج کے موقع پر فرمایا یہ تمام چیزیں حج کے موقع پر مت پہننا۔ کیا مطلب؟ پوری زندگی آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ یہ چیزیں پہنا کرتے تھے، اور یہ چیزیں خوبصورتی کی علامت ہیں جس سے ہمارے جسم کی تزئین ہوتی ہے، خوبصورتی آتی ہے۔ ان اللہ جمیل واللہ یحب الجمال،
اللہ رب العزت والجلال خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات میں ہمیں جسم کا پہلا حق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے جسم کی خوبصورتی کے لیے جو کام شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جائز ہیں ان کو اپنائیں، یہ ہمارے جسم کا پہلا حق ہے۔ صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھوں کو کترواؤ، بڑے بال ہوں ان کو کترواؤ، بغل کے بال صاف کرو، ناف کے نیچے کے بال صاف کرو، یہ صفائی اور ستھرائی میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ غسل کرے۔ پہلے جس وقت وہ کھادی کے کپڑے پہنتے تھے، موٹے کپڑے تھے، تجارت کرتے تھے جس کی وجہ سے پسینہ نکلتا تھا، بدبو آتی تھی، آپ نے پورے تمام مدینے کے مسلمانوں کے اوپر یہ حکم عائد کیا تھا کہ بغیر غسل کے کوئی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ یہ خوبصورتی اور یہ صفائی اور ستھرائی کا خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے پہلے ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا نظفوا افناکم، اپنے صحن کو صاف رکھو۔ آپ نے یہاں تک فرمایا طہور شطر الایمان، کہ پاکی اور صفائی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا اللہ پاک اور صاف ہے اور پاکی اور صفائی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اسی طریقے سے اگر کسی کے بال مکمل سفید ہو چکے ہیں تو وہ شخص ان تمام بالوں کے اندر خضاب یعنی مہندی بھی لگا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کا خضاب لگانے سے منع کیا اور اس کے علاوہ ہر طرح کا خضاب لگایا جا سکتا ہے، یہ بھی خوبصورتی کے اندر آتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سے ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہمارے ذمے جو بھی حقوق آئیں گے، چاہے وہ کسی کے بھی آئیں، والدین کے آئیں، بیوی بچوں کے آئیں، پڑوسیوں کے آئیں، اپنے ماتحتوں کے آئیں یا اپنے نیچے رہنے والے طبقات کے آئیں، ان تمام کے حقوق کی رعایت کریں گے۔ میں نے یہ چند باتیں بتلائیں، آئندہ انشاءاللہ موقع ملے گا اگلے حقوق کو بتلائیں گے۔ ایک قاعدہ ہے، جس کا حق اور جس کا احسان سب سے زیادہ ہمارے اوپر ہے اس کا حق اتنا ہی بنتا ہے۔ اللہ کا احسان ہمارے اوپر سب سے زیادہ ہے تو اللہ کا حق سب سے بڑا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر والدین کا، اساتذہ کا، پھر ہمارے بھائی بہن کا، بیوی بچوں کا، پڑوسیوں کا۔ یہ حقوق کی ایک مکمل تفصیل ہے جو اپنے درجے بدرجے آتی رہے گی۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان تمام حقوق کی رعایت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمارے ذمے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں حقوق کے اعتبار سے ان کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔